اب ان کے گواہ جو ہیں وہ سارے آج ختم ہو گئے. 35 گواہ جو ہیں اس میں کروائے گئے ہیں جن کے اوپر کراس ایگزامینیشن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد اب ہماری جو ایویڈنس ہے اس کا موقع جو ہے وہ آئے گا کہ ہم کون کون سے گواہ لے کر آتے ہیں. سماعت جو ہے کل تک ملتوی ہوئی ہے اور سماعت سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو کہ خان صاحب نے بھی خاص طور پر کہا اور بی بی صاحبہ نے بھی خاص طور پر کہا کہ آپ نے جا کر ضرور یہ بات کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ لائرز کو بہت زیادہ مشکلات ہرڈلز پیش کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ لائرز آئے ہی نہیں ہیں. ہم 9:45 بجے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے وکیل آئے ہی نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ پیچھے ایک سماعت ہوئی, اس سماعت میں یہی کہا گیا کہ خان صاحب کے وکیل نہیں پہنچے, تو لہٰذا یہ سماعت جو ہے ملتوی کی جاتی ہے. تو ان کا دل یہی ہے کہ ایسا موقع لے کر آئیں کہ وکیل باہر موجود ہوں اور یہ کہہ دیں کہ وکیل وہاں پر آئے ہی نہیں, تو لہٰذا یک طرفہ کارروائی کی جاتی ہے. خان صاحب نے آج بھرپور طریقے سے روسٹم پہ کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ پروٹیسٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہاں پر کرنل صاحب کنٹرول کر رہے ہیں سارے معاملے کو اور لائرز کو جان بوجھ کر روکا جاتا ہے, ایک تذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور دوسری طرف وہی وکیل جو نیب کے ہیں ان کو پروٹوکول حاصل ہوتے ہیں, ان کی گاڑی اندر جاتی ہے, وہاں پر بھی ان کے لیے چائے اور بڑے دسترخوان اور سارا کچھ لگا ہوتا ہے. ہمیں پانی تک نہیں دیا جاتا. یہ بات انہوں نے باہر آ کہی کہ آپ نے جا کر بتانا ہے کہ اب عمران خان کے وکلاء کو بھی, بی بی صاحبہ کے وکلاء کو بھی اس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے یا انہیں صرف اور صرف تنگ کرنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے. گھنٹوں کے بعد, گھنٹے ڈیڑھ کے بعد جو جا کر اندر اجازت دیتے ہیں. اور آج بارش تھی, بارش میں سارے وکلاء یہاں پر ان کی یونیفارم جو ہیں وہ ویٹ ہوتی رہیں, لیکن کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس کمرے کے اندر آ جائیں. تو یہ آج کیا گیا ہے. اور جو خان صاحب نے میڈیا سے بات کی اور مختلف باتیں کی, انہوں نے کچھ پوائنٹس مجھے نوٹ کروائے ہیں. وہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی اسپیار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے اوپر خان صاحب نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ معافی کی بات کی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ معافی جو ہے وہ مانگیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا, جنہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا, زخمی کیا, چار دیواری کا تقدس پامال کیا. تو معافی تو ان کو مانگنی چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں معافی جو ہے ایک صورت میں مانگوں گا, وہ صورت میں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں. وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن کور کمانڈر ہاؤس کو یا کسی جگہ کو آگ لگاتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس نے آگ لگائی ہے پی ٹی آئی کے کارکن نے, یہ پی ٹی آئی کا ہے, ثابت ہو جاتا ہے اس سی سی ٹی وی فوٹیجز سے, تو پھر میں ضرور معافی مانگوں گا اور میں اس کو پارٹی سے بھی نکالوں گا. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں کہوں گا کہ اس کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ ہائی کورٹ سے وہاں سے بھی چرائی گئیں, اور جنہوں نے ایک سابق وزیر اعظم کو ہائی کورٹ سے اغوا کیا, جس کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو اغوا تھا یہ گرفتاری نہیں تھی, اغوا تھا, یہ غیر قانونی تھا. تو ایک سابق وزیر اعظم جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے, سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو آپ اس طرح کالر سے پکڑ کر گھسیٹ کر تذلیل کر کے ایسے کیس میں لے جائیں گے جہاں پر وہ بیل کے لیے وہاں پر گیا ہوا ہے. اور وہ وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم جس کے گھر میں 14 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس حملہ ہوتا ہے, پھر 18 مارچ حملہ ہوتا ہے, اور گھر جو ہے زمان پارک میں 14 مارچ کو حملہ ہوتا ہے. تو وہ رینجرز اور وہ جو اہلکار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور معافی وہ مانگیں جن کا قصور ہے. ہمارا قصور ہی نہیں ہے, ہمیں تو ایک وکٹمائز کیے جا رہے. اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ فار ایگزامپل ایک بندہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ تھا, جو ہی اس نے پریس کانفرنس کی اس سے 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ بھی ختم کر دیے گئے. جو ہی اس نے پریس کانفرنس کی, جو ہی اس نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا جو ہے وہ کرتا ہوں, تو فوراً ہی اسے چھوڑ دیا گیا. کہا گیا کہ یہ تو 9 مئی کی اس کا کوئی قصور نہیں ہے.
تو یہ کیسا 9 مئی ہے جس میں ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اسی لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا رہا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پھر کردار سامنے آئیں گے, اصل قصوروار سامنے آئیں گے. تو اس صورت میں شاید اس سے پہلے یہ خبر چل چکی ہو. پھر قاضی فائز صاحب, انہوں نے کہا کہ قاضی فائز صاحب وہ رول ادا کر رہے ہیں جو اس وقت جو یہ دوسرے ممالک خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کے اوپر ادا کر رہے ہیں, کیونکہ ملک کے اندر ظلم و جبر جاری رہا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال رہا, لوگوں کو اغوا کیا گیا, گرفتاریاں کی گئی, چھاپے مارے گئے, پریس کانفرنس کروائی گئیں اور وہ وہاں پر بیٹھے دیکھتے رہے, اس کے اوپر ایکشن ہی نہیں لیا. تو مطلب یہ ہے کہ جو ایکشن نہیں لیتا اور جس کے بعد پاور ہوتی ہے تو وہ سارا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے نا. اگر اسے لگے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بات کرے. لیکن انہوں نے کہا کہ قاضی فائز صاحب کو ہم 12 کہہ چکے ہیں اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پٹیشنز جو دھاندلی ڈاکہ ڈالا گیا وہ, ہماری پٹیشن فنڈامنٹل رائٹس کی جو وائلیشن کی گئی وہ, ہماری پٹیشن جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے, خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے, اور جتنی پٹیشنز ہیں وہ کیوں نہیں لگائی جا رہی, کیوں نہیں کمیشن بنایا جا رہا. انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے نہیں بنایا جا رہا کیونکہ وجہ جو میں نے پہلے بتائی کہ جب آپ ساتھ دے رہے ہوں کسی کا تو اس وجہ سے نہیں بنایا جا رہا, تو لگائی جائیں. پھر جو بنگلہ دیش ہے, بنگلہ دیش میں جو آج صورتحال ہوئی ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ وہاں کا جو آرمی چیف ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. اس نے دیکھا ہے کہ وہ حسینہ جس نے ملک کے اندر ظلم و جبر ایک پورے 14 سے 15 سال وہاں پر کروایا, پورے ایک جو ہے وہ اس سارے سالوں میں لوگوں کے گھروں میں اسی طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا, ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے, اور اسٹوڈنٹس کو جس طرح سے وہاں پر 300 اسٹوڈنٹس تھے ان کو دہشت گرد قرار دے کر شہید کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں کا جو آرمی چیف ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہے, اس نے عوام کی رائے کا احترام کیا ہے, اور اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں وہ بنگلہ دیش سے برتر ہے, اور یہی پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ آج آسمانوں کو چھو رہے ہیں, آج لوگ بجلی کے بل نہیں ادا کر رہے. بار بار انہوں نے کہا کہ اس بات کو آپ بار بار اجاگر کریں کہ لوگوں کے آج جو میرا وہ وہاں پر بتا رہے تھے کہ جو اوپر سیکورٹی والا تھا اس کا بل بھی کوئی پہلے 10,000 یا 15,000 آتا تھا, اس کا بھی 50 سے اوپر ہو گیا. تو ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ حسینہ جو ہے وہ بھاگ گئی ملک چھوڑ کر, لیکن انہوں نے کہا کہ میں کچھ لوگوں کے نام دینا چاہتا ہوں جن کے نام ECL میں ڈالنے چاہیے. پہلے انہوں نے کہا کہ میرا نام ECL میں ڈالیں, نواز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالیں, شہباز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالیں, محسن نقوی کا نام ECL میں ڈالیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کے نام بھی ڈالیں اور میرا نام بھی ڈالیں, کیونکہ میں تو بھاگنے والا نہیں ہوں اور یہ بھاگنے والے ہیں. یہ بھاگنے والے اس سے ہیں کیونکہ یہ جو ظلم و جبر انہوں نے کیا ہے یہ اور نہیں چل سکتا اور یہ بھاگیں گے. تو اس لیے ان کا نام بھی ڈالا جائے جن کے انٹرسٹ ہیں باہر, جو فوراً باہر بھاگتے ہیں, اور میرا نام بھی ڈالا جائے, اور پھر پتہ چل جائے کہ قوم کے ساتھ کون کھڑا ہے, ملک میں کون رہنا چاہتا ہے, اور ڈاکہ چوری جو کی گئی ہے وہ چھپا کر کون بھاگنا چاہتا ہے. پھر انہوں نے بات کی حمود الرحمان کمیشن کی, کیونکہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ مجیب الرحمان کے حوالے سے آپ کا موقف پہلے یہ تھا اور اس کا تو جو مجسمہ ہے اس کو توڑا گیا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے میں تو نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہی ہے کہ غدار کون تھا, اور اگر ایک بیٹی جو ہے وہ ظلم و ستم کرتی ہے کسی کے باپ کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, تو ڈیفینیٹلی ریئیکشن میں لوگ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ عوام کا مینڈیٹ اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا گیا اور آج بھی نہیں تسلیم کیا جا رہا. پھر انہوں نے مینڈیٹ کی بات کی, انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے, کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی نا کہ آپ تو الیکشن کی طرح آپ تو مینڈیٹ ان کا قبول کر رہے ہیں یا اس موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا سب سے پہلے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, اور وہ صورت میں کر رہے ہیں الیکشن کی بات, کیونکہ ان سے چل نہیں پا رہا اور انہوں نے بھاگنا ہے, اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کر رہے ہیں. لیکن پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. پہلا مطالبہ خان صاحب کا یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ عوام کو واپس کیا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ جا کر بتائیے گا کہ یہ جو سارا ملک کے اندر صورتحال چل رہی ہے, ایک پارٹی کو مسلسل وکٹمائز کیا جا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام CCTV فوٹیجز
تمام ثبوت، تمام ایویڈنس، ہر چیز آن ریکارڈ لائی جائے. ایک ہی معاملے کے اوپر مختلف مقدمات میں امپلیکیٹ کر کے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا مقدمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یعنی آپ کو شرم نہیں آ رہی. شرم کی تمام آپ حدیں پار کر چکے ہیں. آج کی سماعت کل تک ملتوی ہوئی ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ چیدہ جو خان صاحب کی باتیں تھیں وہ رکھی ہیں. کوئی سوال ہے آپ کا تو وہ ضرور کیجیے گا.